فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ زمر آ رہی ہے، آپ کو ایک نیا رنگ اس میں نظر آئے گا۔ اس کا موضوع ہے توحید خالص، دین خالص۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کسی چیز پر خالص کا لیبل اسی وقت لگ سکتا ہے جب وہ 100% خالص ہے۔ اگر اس میں اشاریہ 1% بھی ملاوٹ کی جائے تو پھر اس پر ناخالص کا لیبل تو لگ سکتا ہے، خالص کا لیبل نہیں لگ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کیا جانا ہے اس کتاب کا اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو عبادت کرو اپنی اطاعت کو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ 100% اطاعت ہی اطاعت کہلاتی ہے، ادی مننی تدی نہ مننی اس کو اطاعت نہیں کہتے۔ الا للہ الدین الخالص، یہ اس کا سلوگن ہے اس سورت کا، دین خالص۔ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، دین خالص تو اللہ ہی کا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بناتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس غرض سے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے مابین ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ھو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھائے گا ہر جھوٹے اور ناشکرے کو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ چاہتا کہ بنائے کسی کو بیٹا تو منتخب کر لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا۔ سبحانہ، لیکن اللہ از ابو دیٹ۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا بھی ہے اور سب پر غالب بھی۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق با مقصد پیدا کیا ہے۔ یکور اللیل علی النہار، وہ کور کرتا ہے رات کو دن پر۔ ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو اڑا دیتا ہے رات کے اوپر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سروس پر لگایا ہے چاند، سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک چلے جا رہا ہے ایک وقت مقرر تک۔ اللہ هو العزیز الغفار، سن لو کہ اللہ ہی بالا دست بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے اتارے تمہارے لیے 8 جوڑے چوپایوں کے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ پیدا کرتا چلا جاتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسری شکل میں سے گزارتے ہوئے 3 تاریکیوں کے اندر۔ ڈاکٹر مورس بکائے فرانس کے بہت بڑے سرجن تھے، اور شاہ فیصل شہید کے وہ معالج تھے۔ تو شاہ فیصل شہید نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ جی آپ نے کبھی قرآن پڑھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو شاہ فیصل نے انہیں قرآن مجید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ گفٹ کیا۔ تو انہوں نے جب یہ فرانسیسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا تو اس آیت پر پہنچے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کہ کیا کوئی جیسے اناٹمی فزیولوجی سرجری کا علم ہوتا ہے، کوئی ایسے جانتے تھے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام، یعنی یہ جو بچے دانی ہوتی ہے یہ جسم کے اندر ہے، پہلے یہ ہماری جلد ہے،
پھر اس کے بعد پھر ایک اور طے ہے، پھر اور طے ہے، پھر جا کے اس کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسی جلد کے اندر جو ہے وہ بچے دانی ہی پڑی ہوئی ہو، کیونکہ وہ ایک سرجن تھے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی بات تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینی تھی، انہیں قرآن مجید پر ایمان عطا کرنا تھا، مخلص آدمی تھے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا. یہ بات ہر شخص جانتا ہے، یعنی ہر کسائی جو جانور ذبح کرتا ہے اپنے ہاتھ سے اسے سب پتہ ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں کہ آپ پیٹ چاک کریں گے تو سامنے بچے دانی پڑی ہوئی ہوگی. لیکن وہ بات میں کئی دفعہ جو عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، قدرت کے تذکرے قرآن مجید میں ملتے ہیں، آپ غور سے پڑھیں گے تو وہ اصل میں ٹارگٹ کیا ہوگا ان کا؟ آخرت ہوگی، کہ وہ اللہ کے جس کی قدرت کا یہ عالم ہے تو کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اب یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فانا تصرفون، تو پھر کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو؟ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. وان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، بڑا گڑ گڑاتا ہوا. ثم اذا خولہ نعمتا منہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی نعمت سے نوازتا ہے جو اسی کی طرف سے آتی ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، تو وہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو جس پر وہ دعا کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے. من قبل، اس سے قبل، وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل ٹھہراتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے. قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی کہہ دو ان سے کہ مزے لے لو اپنے کفر کے کچھ نہ کچھ. انک من اصحاب النار، الٹیمیٹلی تم اہل جہنم ہو. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرۃ ویرجو رحمت ربی، بھلا یہ شخص بہتر ہے یا وہ جو مطیع فرمان بن کر رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور کچھ نہ جاننے والے برابر ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو دل والے ہی قبول کرتے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کا رویہ اختیار کیا اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو ان کا اجر بے حد و حساب عطا فرمایا جائے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. وہ امرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والا بن جاؤں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی کہہ دو کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں مبتلا ہو جاؤں گا بڑے دن کے عذاب میں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے نبی کہہ دو کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، سو تم جس کی چاہو اس کو چھوڑ کر عبادت کر لو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، کہہ دو بلا شبہ
دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہے اصل خسران، اصل خسارہ۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے آگ کے سائبان، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یہ جو سیکولر تعلیم اور سیکولر مزاج اور سیکولر ٹرینڈ، اس کی میں کل بھی بات کر رہا تھا، ان کو اس بات سے چڑ ہے کہ اللہ سے ڈرنا کوئی کام ہی نہیں، بلکہ یہ نان سینس بھی چیز ہے۔ جبکہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے مین تھیمز میں سے ایک تھیم جو ہے وہ خوف خدا ہے۔ بڑے واضح الفاظ ہیں، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ انجام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقونی، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت کے، ان یعبدوہا، کہ ان کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عبادی، تو اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوشخبری کا وکٹم بنائے۔ الذین یستمعون القول، وہ کہ جو غور سے سنتے ہیں بات، فیتبعون احسنہ، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی اصل میں دل والے ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، کیا بھلا وہ شخص کہ جس پر چسپاں ہو گیا عذاب کا فیصلہ۔ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو کیا اے نبی تم بچا سکتے ہو اس کو جو آگ میں ہے۔ لَٰكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اونچے اونچے محل ہوں گے جن کے اوپر آراستہ بالے خانے ہوں گے، اور بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا ہے۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی۔ فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر جاری کرتا ہے اس سے چشموں کی شکل میں زمین میں سے پانی کو۔ ثم یخرج بہ زرعا، پھر اس پانی کے ذریعے سے نکالتا ہے کھیتیوں کو، مختلفا الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ثم یہیج، اور پھر وہ سوکھ جاتی ہیں۔ فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی۔ ثم یجعلہ حطاما، اور پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، یقیناً دل والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ شرح اللہ صدرہ للاسلام، شرح کہتے ہیں کھولنے کو، اور صدر سینہ۔ شرح صدر اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، سینے کا کھل جانا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمادگی، انکلینیشن، کہ جس چیز پر انسان کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے اس میں انسان کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، ایز کمپیئر ٹو ایسا کام کہ جس پر انسان کو خوشی نہ ہو، آمادگی نہ ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سانس گھٹ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے، شرح صدر سینے کا کھلنا، اور ضیق الصدر سینے کا تنگ ہونا۔ تو یہاں کس کا ذکر ہے؟ کیا بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وہ علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو، ہدایت پر ہو۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ آج 21ویں شب رمضان کی ایک ٹیسٹ یہاں پر آ رہا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم اٹیچ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اس کا ٹیسٹ یہ ہے
کہ قرآن مجید کی آیات سن پر اگر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہونا سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک خاص کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ انسان کی جلد میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جلد جو ہے وہ اٹھ گئی ہے، اور آپ غور سے دیکھیں گے تو باقاعدہ بال جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر ایوری ناؤ اینڈ دین انسان کے رونگٹے کھڑے ہوں، انسان ڈر جائے، اس کا دل دہل جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ قرآن مجید پڑھتا رہے، سنتا رہے، ترجمہ بھی سنے، عربی بھی جانتا ہو، بہت علم بھی حاصل کیا ہو، لیکن قرآن مجید اس کا ایک شغل بن جائے کہ وہ قرآن مجید کا علم حاصل کر رہا ہے لیکن قرآن مجید اس کے دل پر اثر نہیں کر رہا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تشویش کی بات ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے نازل فرمایا ہے بہترین کلام، یعنی ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ملتے جلتے ہیں۔ یعنی کتنی دفعہ یہ مضامین جو ہم پڑھ رہے ہیں مکی صورتوں کے اندر بار بار دہرائے جا رہے ہیں، لیکن مزے کی بات کیا ہے کہ کوئی بوریت نہیں ہے۔ تو جس کے مضمون دہرائے گئے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے جسم پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے جسم، ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور یہ ہے اللہ کی ہدایت، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے کہ جا دفع ہو جا، اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہرگز شامل نہ فرمائے۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ، بھلا وہ شخص جو روکے گا اپنے منہ سے بدترین عذاب کو یوم القیامہ، یا روز قیامت۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اپنی کمائی کا مزہ۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلا چکے ان سے پہلے، فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور پھر ان پر عذاب آیا وہاں سے جہاں سے ان کا کبھی خیال بھی نہ ہوا تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، پھر مزہ چکھایا اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی کی رسوائی کا، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ دنیاوی رسوائی سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اوندے منہ پڑے رہ گئے، یا بدر کے میدان میں 70 بڑے بڑے سردار ڈھیر ہوئے پڑے تھے نہتے مسلمانوں کے سامنے، تو اس سے زیادہ رسوائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے دنیا کی رسوائی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا دنیاوی زندگی کی رسوائی کا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بلا شبہ بیان کی ہم نے ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اب دو غلاموں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک وہ غلام کہ جو جس کی ملکیت میں کئی شریک ہیں، پارٹنرز ہیں، ایک ہی غلام کے مالک، تو کیا ہوگا؟ متشاکسون، کہ وہ جھگڑیں گے آپس میں، کوئی اس کو بلائے گا ادھر، کوئی اس کو بلائے گا ادھر۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک ایسا شخص، ایک ایسا غلام جو ایک ہی شخص کی ملکیت ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں ایک جیسے؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور یقیناً یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور یقیناً تم سب قیامت کے روز اپنے رب کے حضور جھگڑو گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچی بات کو جھوٹا قرار دے، اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آئے،
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق، یہ اوپر کے خلاف ہے، پہلا نا فمن اظلم، کہ جو جھوٹ گھڑے اور سچی بات کی کو جھوٹا قرار دے، اس کے مقابلے میں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچی بات لائے، وصدق بھی، اور سچی بات کو سچا قرار دے، اولئک ھم المتقون، یہ سب کے سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس میں مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ لانے والا قرار دیا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ کی تصدیق کرنے والا قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جو تھے وہ اس قابل تھے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا جائے، اور قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، اس کے علاوہ ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے، ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان کے وہ برے اعمال، سب سے برے اعمال عملوا جو انہوں نے کیے ہوں، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور انہیں بدلہ دے، اجر عطا فرمائے ان کے کیے ہوئے کاموں سے بھی اچھا بدلہ، ان کے بہترین کاموں کا۔ اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ جو پاکستان نے جیتا تھا کرکٹ کا، تو اس میں جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر بارش ہو جائے درمیان میں تو جو ٹیم کھیل چکی ہے اس کے بیسٹ اوورز کو کمپیئر کیا جائے گا دوسری ٹیم کے ساتھ، کہ تو پھر اس پر فیصلہ ہوگا۔ اور پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو اسی کی بنیاد پر ہرایا تھا، اور پھر انسان جو ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچا، اور پھر پاکستان جو ہے وہ فائنل میں پہنچ کے جیت گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی طرح کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کے بہترین اعمال کے لحاظ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے نا، جب کسی پر مہربانی کرنی ہو تو پھر بڑے طریقے ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی بڑے طریقے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کے زیادہ طریقے آتے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہے، اب اس نے اس کو نوازنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن ایک طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کا ان کو بدلہ دے گا، یعنی ایوریج نکال کر ان کے جو بہترین اعمال ہیں ان کے ایوریج نکال کر پھر سارے اعمال جو ہیں اس کے مطابق ٹریٹ کیے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت کا انداز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذین کانوا یعملون الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ویخوفونک بالذین من دونہ، جبکہ ڈراتے ہیں یہ تمہیں ان سے جو اس کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کی گمراہی پر مہر لگا دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایمان کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ پھر عرض کر دوں کہ ایمان اصل میں ایمان بالرسالت ہے۔ اگر آپ جوئش ویب سائٹ پر جائیں اور ان کے جوئش ڈاکٹرن آپ ٹائپ کریں تو آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے، تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ ایمان مفصل کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ آج کا یہودی اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی مانتا ہے جیسے ہم مانتے ہیں، اس کی اسماء اور صفات کے ساتھ، فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، بعث بعد الموت کو مانتا ہے، جنت کو مانتا ہے، دوزخ کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے۔ تو پھر کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ مسلمان ہونے کی شرط ایک ہی ہے، جب تک کوئی شخص واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہ سمجھے، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے سکھوں کے بارے میں، اس لیے کہ جب ہمارے بڑے، یعنی ہم عام لوگ سوائے ہم میں سے جو قریشی اور ہاشمی ہیں، وہ عرب سے مائگریٹ ہو کے آئے ہندوستان میں، باقی ہم سب کون ہیں؟ راجپوت ہوں، رائی ہوں، جاٹ ہوں، ڈوگر ہوں، گجر ہوں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ ہندوؤں کی اولاد۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود۔ مسلمان کیسے ہو گئے ہم؟ ہمارے بڑے باپ دادا مسلمان کیسے ہو گئے؟ صوفیاء کرام نے ان پر محنت کی،
یہ صوفیہ کون تھے کہ ان کے مرشدوں نے ان کو حکم دیا، کسی کو کہا تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا کہ دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا کہ اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا کہ ملتان جا کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک دفعہ اپنے دادا مرحوم سے پوچھا کہ جی ہمارے بڑے کس کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے؟ تو انہوں نے کہا ادھر کہیں کوثر شریف کی طرف تھے۔ میں چھوٹا تھا، اس کی قدر نہیں تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میں ان سے تفصیل پوچھتا اور میں اس مٹی کو بھی جا کے چوم کے آتا کہ جو میرے اسلام کا ذریعہ بنی۔ تو یہ بہت بڑا احسان تھا صوفیاء کرام کا۔ انہوں نے کوئی لیکچر نہیں دیے تھے، کوئی دروس نہیں دیے تھے، بس ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے اور راہ چلتے لوگوں کو بلایا، ان سے گپ شپ لگائی، حال چال پوچھا۔ لوگ جو ہے وہ ان کی خدمت کرنے لگے، اور ان کی خدمت سے انہوں نے خود کچھ نہیں بنایا، لنگر چلا دیا۔ ہر گزرتا ہوا شخص جو ہے آؤ کھانا کھا کے جاؤ، آپ بھائی کھانا کھا رہے ساڑھے پر، اور ہلکی ہلکی باتیں، دین کا تعارف کروایا، بت پرستی سے نفرت پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چپکے سے تعارف کروا دیا اور انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ جب بہت کثیر تعداد میں ہمارے بڑے مسلمان ہو گئے تو ہندو بڑوں کو تکلیف ہوئی، تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے۔ وہ سر جوڑ کر بیٹھے، وجہ کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے بت بنا کر ان کو پوجتے ہیں، یہ نانسنس حرکت جو ہم کرتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے لوگ ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے متنفر ہو گئے۔ لہٰذا ہندوؤں نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا اور وہ سکھ مذہب ہے۔ ایک وہ سائیکالوجسٹ ہے نا، وہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، تو اختر کیا نام ہے ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا گیا ہوا تھا تو مجھے موقع ملا ایک رات گولڈن ٹیمپل میں گزارنے کا۔ کہتے ہیں وہاں میں نے جو دیکھا تو اس پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو گرنتھ صاحب سکھوں کی بڑی کتاب ہے، اس کی جو آغاز ہے وہ تقریباً قل ہو اللہ ہی ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ سمجھے پنجابی کے اندر، تو وہ ان کی وہ گرنتھ صاحب کا آغاز ہے۔ تو سکھ بھی موحد ہے، تو کیا پھر وہ مسلمان ہے؟ ہرگز ہرگز۔ یہ ایک سازش ہے بہت بڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے نکالا گیا ہے بڑی سازش کے ساتھ، چپکے سے، جیسے بال کو مکھن میں سے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے اور کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی، ایسے کیا گیا ہے کہ ایک ہوا میں بات اڑا دی گئی ہے کہ اسلام دین توحید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام صرف لا الہ الا اللہ ہے، جبکہ ہمارے کلمے تو کہ تو جو جز ہیں، ایک جز لا الہ الا اللہ ہے تو اتنا ہی اہم جز، بلکہ اس سے زیادہ اہم جز محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ ایسے منہ سے نہیں نکل گیا، جان بوجھ کر کہا ہے میں نے کہ اگر کوئی اول تو جب ہمارا کلمہ دو جملوں پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون سی قیامت آئی ہے کہ ہم نے اس کو مختصر کرنا؟ لیکن فرض کیجئے کوئی مصیبت آئی گئی ہے کہ آپ نے اختصار کرنا ہے اور اسلام کو ایک جملے میں کہنا ہے، تو پھر وہ جملہ لا الہ الا اللہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول تو پورا کلمہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیے توحید لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ انکلوڈڈ نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ شامل ہے۔ کیوں؟ ہماری پرانی کتابوں میں ایمان کی تعریف ہی یہ ہے، الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ سب سے پہلی بات تو وہ توحید ہی لے کے آئے، لا الہ الا اللہ۔ تو محمد رسول اللہ اگر کوئی شخص کہہ لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو مان لیتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کو تو سب سے پہلے مان لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جیسے آج کا یہودی یا آج کا سکھ، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہ کہے۔
اور ترجمہ آپ سب کو معلوم ہے محمد رسول اللہ کا کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں جو کہا گیا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، یہاں سے میرا ذہن منتقل ہے جو ساری بات میں نے آپ کو سنائی کہ قادیانیوں نے اس آیت کو جسے کہتے ہیں نا کہ کاپی رائٹ کر لیا ہوا ہے وہ اپنے کمروں میں، یہاں تک کہ ان کی انگوٹھی کے اندر بھی یہی آیت لکھی ہوتی ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اول تو ہم اس کے سب سے زیادہ اہل ہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنی نشانی بنایا ہے، اور ہمیں سے وہ شخص کہ جو اسی میں گم ہو جائے گا کہ اصل چیز تو توحید ہے، اسلام دین توحید ہے، وہ سمجھے گا کہ ہاں بالکل واحد ہے اور مسلمان ہے، اور پھر وہ ان کے جال میں پھنس جائے گا۔ تو دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، داخلہ اسلام میں داخلے کے اعتبار سے جب تک کوئی شخص واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں مانتا، ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، خواہ وہ جتنا مرضی موحد ہو، خواہ وہ جتنا ہی دیانتدار، سچا، فیئر ڈیلنگ کرنے والا ہو، مسلمان نہیں ہے باہر۔ تو الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، جبکہ ڈراتے ہیں یہ تم کو ان سے جو ان کے سوا ہیں، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے یعنی اس کی گمراہی پر سرٹیفائی کر دے، اس کی گمراہی کو جا دفع ہو، فما لہ من ہاد، تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے، ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دے کوئی اس کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟